أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. در انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 2 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 46 اور 47 46 and 47 یہ شامل ہیں، اور ان آیات میں اہل انجیل کا ذکر ہے، یعنی نصارہ کا یا کرسچنز کا، بالکل اسی انداز میں کہ جس انداز اور لب و لہجے کے ساتھ اس سے قبل کی 2 آیات مبارکہ کل کے درس میں شامل تھیں، آیہ نمبر 44 اور 45. جس طرح ان 2 آیات میں یہود کا یا اہل توراہ کا ذکر، اور میں کل تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس کے بعد جو آگے آنے والی آیات ہیں، یعنی آیہ نمبر 48 48 49 ان کے اندر جو ہے وہ خاص اہل اسلام، یعنی آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی امت اہل ایمان کا تذکرہ بھی تقریباً اسی انداز اور اسی اسلوب کے ساتھ ہوگا کہ جس میں ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، تحدید کا انداز ہے، تنبیہ اور دھمکی کا انداز ہے کہ جو کتاب ہم تمہیں دیتے ہیں وہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ تم اپنے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرو، اپنے مزاج، اپنے مقدمات، اپنے معاملات، چاہے ان کا تعلق تمہاری سیاست سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، کسی بھی پہلو زندگی سے ہو، پھر ان کتابوں کے مطابق عمل کرنا اور ان کے فیصلوں کو مان کر کے چلنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر اس کے مطابق نہیں چلو گے تو پھر 3 طرح کے القاب سے نوازا گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ آیہ نمبر 44. اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو فیصلہ نہیں کرتے اس طرح سے وہی تو ظالم ہے. اور آج کے درس میں شامل جو آیہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 46 اور 47، اس میں بھی یہی آیہ نمبر 47 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کے احکام کے مطابق جو لوگ یا جو قوم فیصلہ نہیں کرتی بلکہ منمانے طریقے سے اپنے معاملات کو حل کرتے یا طاغوت کی طرف دیکھتے ہیں اپنے معاملات کو حل کرنے کے، اور میں یہی لوگ تو فاسق ہیں. تو گویا خطاب صرف ایک وقت میں اہل توراہ سے یا اہل انجیل سے یا مسلمانوں سے نہ ہوا، بلکہ مجموعی طور پر پوری انسانیت اور خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ خطاب ہوا کہ اہل توراہ اور اہل انجیل سے سبق سیکھنا، یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے احکام سے بغاوت نہ کرنا. آیہ نمبر 46 سے جو آغاز ہوتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور ہم نے نقش قدم کے اوپر بھیجا، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے بھیجا عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے نقش قدم پر، بِعِیسَىٰ ابن مریم جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. ایک تو یہ جو لفظ ہے قفینا علی آثاری، ان کے نقش قدم پر بھیجا. قفا یقفی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا،
عربی کے اندر جیسے کہا جاتا ہے قفیت علی اثری بفلان، کہ فلاں فلاں کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلا، تو نقش قدم کے اوپر بعینی ہی چلنا، اس اصطلاح سے گویا کہ قرآن مجید اس چیز کا نام ہے کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ فصاحت و بلاغت کا ایک اعجاز ہے، ایک ہی لفظ کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کی باہمی مماثلت، ان کی علامت، ان کی شناخت کا بیان کر دیا کہ گویا کہ مقصد کے اندر سارے کے سارے انبیاء ایک ہی ہوتے ہیں، سب انبیاء کو ایک ہی مشن جو ہے وہ سونپا جاتا ہے، اور یہیں سے پتہ چل گیا کہ نئے نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جو قومیں تحریف تبدل کر دیتی ہیں، بدعات لے کر کے آتی ہیں، اللہ کے احکام میں تبدیلیاں لے کر کے آتی ہیں، تو جو انبیاء آتے ہیں وہ سابقہ انبیاء کی شریعت کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں، اور اوریجنل فارم میں اس کو، اس آئین کو، اس کانسٹیٹیوشن کو جو اللہ رب العزت دیتے ہیں انسانیت کو رہنے کے لیے، وہ اس کو اپنی اصل فارم میں بحال کرتے ہیں۔ جو بھی نبی آتا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، تو وہ بعد میں آنے والا ہر نبی پہلے والے کے نقش قدم کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر کتاب الانبیاء باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ کوئی نبی نہیں، اور فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہوتے ہیں۔ علاتی کہتے ہیں باپ شریف، یعنی باپ سب کا ایک ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عقائد سب کے ایک ہوتے ہیں۔ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ آمنت باللہ، اللہ کا تعارف کروانا ہے، اللہ ایک ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لے کر کے آنا، و کتبی، اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے کر کے آنا، و رسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر کے آنا، والیوم الآخر، آخرت کے دن حساب و کتاب پر ایمان لے کر کے آنا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ پھر زندگی ہے۔ تو سب انبیاء کا عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی مشعل ہوتی ہے، ایک ہی نور اور لائٹ ہوتی ہے جس کو وہ لے کر کے آگے بڑھے۔ ہر ایک کا رب العزت نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، نیا نبی آتے ہیں وہ پہلے والی مشعل کو اٹھا کر کے آگے بڑھتے۔ فرمایا باپ سب کا ایک ہوتے ہیں، علاتی بھائی، لیکن مائیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فروعی مسائل، بعض دفعہ کہیں پہ کسی چیز کو حلال کیا گیا ہے ضرورت کے مطابق، بعض دفعہ کسی چیز کو حرام کیا گیا ہے، بعض دفعہ شرائط مختلف ہیں، بعض دفعہ شرائط اور ہیں، فروعی مسائل کے اندر فرق ہوتا ہے، عقائد جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ گویا کہ نصارہ کو، کرسچنز کو اپنے قریب، جب علاتی بھائی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، یہ دراصل آپس میں کزنز ہیں یہ سارے کے سارے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اخی، عیسیٰ اخی، موسیٰ میرے بھائی ہیں، عیسیٰ میرے بھائی ہیں۔ تو گویا کہ ان سب کا مشن، موقف، عقیدہ، مسلک ایک ہی تھا سب کا، اس لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر بھیجا جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یعنی پہلے جو کہ تورات کا تذکرہ ہوا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، بنی اسرائیل کے علماء کا تذکرہ ہوا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ جو بنی اسرائیل تھے انبیاء ان کے اندر سیاست کیا کرتے تھے، یعنی پوری قوم کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی معاشرت اور ان کے معاملات، ان کے نظام، ہر چیز کا جو حل ہوتا تھا وہ ان کے انبیاء کے پاس ہوتا تھا۔ لوگ پابند تھے اپنے نبیوں کی تابعداری کرنے، اس لیے فرمایا یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔ کسی قوم کے اندر خیر خواہی تبھی تک موجود ہوتی ہے جب انبیاء موجود ہوں یا انبیاء کے منہج کے اوپر ان کا معاشرہ چل رہا ہو۔ وہاں پر بتا دیا کہ انبیاء کے منہج پر کون چلتے ہیں، والربانیون والاحبار، ربانیین اللہ والے درویش، والاحبار اور حبر علماء، یہ دو طرح کی صفات یہ آپس میں لازم ملزوم ہوتی ہیں۔ جو علم والے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے عالم ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ درویشی بغیر علم کے وہ نیری جہالت ہے، اس سے بدعات اور خرافات کا دروازہ کھولتے ہیں،
اور ایسا علم جو کہ اللہ کی خشیت نہ لے کر کے آئے، اخلاص الہیت نہ لے کر کے آئے، اللہ کا تعارف نہ لے کر کے آئے، بلکہ اللہ کی بغاوت کے اوپر لے کر کے آئے، تو سمجھے کہ وہ علم نہیں ہے، وہ نیری جہالت، ضلالت اور گمراہی کے پلے درجے پر کھڑا ہو۔ تو فرمایا کہ جتنے انبیاء آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والا نور، ہدایت اور علم کی روشنی لے کر کے آتے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ۔ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا قرآن مجید میں جہاں پر بھی تذکرہ آپ کو ملے، اب تیسرے پارے سے شروع ہو جائیے جہاں پر کثرت کے ساتھ نصارہ کا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر، وہاں سے شروع ہو جائیے، پورا قرآن مجید پڑھیے جہاں پر بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے معجزات کا تذکرہ ہے، یہاں سے لے کر کے سورہ صف تک، پارہ نمبر 28 تک، سب جگہ پر ان کی ایک صفت کامن، وہ ہے مصدقا لما بین یدیہ یا بین یدیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشن یہ بیان کیا کہ تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات۔ گویا کہ تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کو عمل درآمد اس پر آسان بنانے کے لیے آئے تھے، یہ بتانے کے لیے آئے تھے یہود کو کہ یہ کتاب ہے، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے، یہ طاقتوں میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو تم رکھ چھوڑو ایک جگہ پہ کہ یہ مقدس ہے، اور اپنے معاملات، اپنے نظام، اپنے جھگڑے، اپنی سیاست، معاشرت، معیشت ساری کی ساری تم اپنے من مانے طریقے سے کرو، طاغوت کے حکموں کے مطابق کرو، شیطان کے مطابق کرو۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، اور نہ ہی میرا انجیل لانے کا یہ مقصد ہے کہ میں نے تورات کو باطل کر دیا، ختم کر دیا۔ فرمایا نہیں، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ۔ گویا کہ یہ جو ہے، یہ بھی جو مشن انبیاء ہے، یہ اس کا 1.2 ہے کہ سابقہ کتب کی جو ہے وہ تصدیق کرنا، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، ان کا مقصد، ان کا مزاج، ان کا کردار اور ان کا طریقہ کار کی یکسانیت، اور اسی طرح سے باہمی مشابہت کا اظہار ہوتا ہے ان سب چیزوں سے، کہ من جملہ یہ چیز علامات نبوت میں سے ہے کہ سابقہ آسمانی کتب کی جو ہے وہ تصدیق کرنا کہ وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ ہو تو اس کے برگ و بار کی باہمی مماثلت ہوتی ہے کہ ہر پھول سے، ہر خوشبو سے، ہر پھل کے ذائقے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس درخت کا ہے، تو برگ و بار کی مماثلت۔ اس طرح سے یہ جو انبیاء کا مقدس گروہ ہوتا ہے، ان کے مشن کے اندر مماثلت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا یہ آسان ہو جاتا ہے، کہ سب کو پہچاننا ایسا ہے کہ جیسے سب کو ماننا ایک ہی کو ماننا ہے، یعنی اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے۔ صرف جو اندھے ہوتے ہیں، بصیرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، ان کو التباس اور وہ شک و شبہ میں پڑتے ہیں اور وہ لوگوں کے اندر تفریق ڈالتے ہیں، ورنہ سب انبیاء ایک ہی مشعل لے کر کے آتے ہیں اور ان کا موقف اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کو عطا کی انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ بعینہ ہی وہی الفاظ ہیں جو کہ آیت نمبر 44 کے اندر تورات کے بارے میں گزر چکے ہیں کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا۔ اسی طرح سے یہاں پہ انجیل کے بارے میں فرمایا کہ جو انجیل تھی اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھی۔ گویا کہ جو کلام الہی ہوتا ہے، کتاب الہی ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیشہ ہی ہدایت اور نور کا سامان موجود ہوتا ہے۔ یہ انسان ہوتے ہیں جو اس کے احکام کے اندر اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی لے کر کے آتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی دیگر آیات، بلکہ اس سے معنی متصلاً جو پچھلا رکوع گزرا ہے اس کے اندر قرآن نے خود کہہ دیا کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ۔ دیکھو جس طرح یہود اور نصارہ نے کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹایا، اپنی مرضی کے معنی پہنائے، تم اس طرح نہ ہو جائے کہ اللہ نے تو اس میں ہدایت اور نور بھیجا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور فرمایا کہ انجیل جو ہم نے دی اس کے اندر تصدیق موجود تھی، جناب عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے تھے اس کی، مَا بَيْنَ يَدَيْهِ جو ان سے پہلے گزری، مِنَ التَّوْرَاةِ تورات، وَهُدًى اور اس کے اندر ہدایت تھی، ہدایت کا سامان، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور نصیحت کا سامان تھا، للمتقین، متقین کے لیے۔ یہ صفت بہت اہم ہے۔ جہاں پر بھی آسمانی کتاب کی تعریف ہوگی تو وہاں پر متقین، تقوی اور اس طرح کے الفاظ ضرور موجود ہوں۔ یہی قرآن مجید کے جب آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ میں شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کا تعلق، موعظت اور نصیحت کا تعلق متقین کے ساتھ جوڑا گیا۔ گویا کہ جو لوگ ایک حد کو کراس کر جاتے ہیں
متجاوز ہو جاتے ہیں، ظالم اور فاسق ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی عقل ہی ان کی ہادی اور رہبر ہو، ان کی خواہش ہی ان کا قبلہ ہو، اس کے بعد کتاب سے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ کتاب ذریعہ ہدایت صرف اور صرف متقین کے لیے، جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، حساب کتاب کا اندیشہ اور فکر موجود ہے، صرف یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو اس لیے جو شخص بھی کتاب اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زندگی دیکھی جائے گی کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ اگر اس کی اپنی زندگی کے اندر تقوی کی کوئی رمق ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ کتاب کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، کہ گتھی ہے جو اسے سلجھ نہیں رہی، کوئی معاملہ جو اس کی عقل میں نہیں آ رہا تو اس کو ہیلپ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کی اپنی زندگی کے اندر نہ تقوی ہے، نہ رہنمائی ہے، نہ خوف خدا ہے، اور اس کی زندگی گناہ کبیرہ سے بھری ہوئی ہے، کبائر ہے، تو اب اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پانی، وہ سمجھنے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو اس لیے کتاب سے اس کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہوگا۔ وہی جو قرآن مجید کئی ساری جگہ پر خود کہتا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، سورہ مدثر کے اندر موجود ہے، اور دیگر مقامات کہ یہی کتاب ہے جس کو قرآن یہاں پر کہہ رہے ہدایت ہے، موعظت ہے، نصیحت کا سامان ہے، دوسری جگہ پہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کئی سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کئی سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے پہلی شرط رکھی تقوی، وموعظۃ للمتقین۔ یہاں پر انجیل کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہدایت کا سامان بھی ہے اور موعظت کا بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا تو ان کو اللہ کے کلام سے ہدایت ملے گی، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، فرمایا کہ اب چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس کے مطابق جو اللہ نے اس کے اندر نازل کر دیا۔ گویا کہ یہ اصول بیان کر دیا کہ جو بھی قوم آسمانی ہدایت اور آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی دعوے دار ہے، علم بردار ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے احکام کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو دو صورتیں، یا تو کلام کو انہوں نے سمجھا نہیں، نابلد ہیں، جہالت کی اور گمراہی کی گڑھے میں گرے ہوئے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بغاوت کو اترے، جانتے بوجھتے ہیں لیکن اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ گویا کہ اللہ نے ایسی کتاب اتار دی ہے کہ جو قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا قرآن مجید دے دیا ہے کہ جس کی تعلیمات ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں تو اپنے قوانین چاہیے کہ 200-300 لوگ مل کر کے بیٹھیں گے اور اپنی ضرورت کے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ کتاب کاہے کو اتری ہے؟ وہ تو ریل کے اوپر رکھنے کے لیے اتری ہے، وہ تو الماری میں رکھنے کے لیے اتری ہے، غلاف چڑھانے کے لیے اتری ہے، وہ کس لیے اتری ہے؟ اس کا تو مقصد ہی عملی طور پر آپ لوگوں نے معطل کر دیا، اس کو موقوف کر دیا، لاک کر دیا اس کو کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو سود بہت ضروری ہے، اس کے مطابق اس کے بغیر تو معیشت نہیں چل سکتی۔ یہ کتاب تو خامخواہ کہہ رہی ہے کہ بھئی سود کو چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو۔ عملی طور پر تو یہ کہہ دی کتاب، تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بددیانتی نہیں کرو، کرپشن نہیں کرو، اور مالی جو ہے وہ غبن نہیں کرو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رشوت کے بغیر معاملہ ہی نہیں چلتا۔ تو گویا کہ کتاب کا مقصد تو ختم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکافرون، یہی تو کافر ہیں۔ آیا کے بعد فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی تو ظالم ہیں۔ اور اب آیا نمبر 47 کے اندر فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی تو فاسق ہیں۔ گویا کہ کافر، ظالم اور فاسق، یہ 3 درجات ہو جن کو جو ہے وہ درجہ بندی کے ساتھ فرمایا کہ چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے مسلمان، اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو پہلے درجے میں جو ہے وہ فاسق ہوں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے، اور اس سے آگے بڑھے، اپنے اس عمل کے اندر تسلسل لے کر کے آئے، اللہ کی مخالفت میں مسلسل چلے جا رہے ہیں، کیا 10 سال کیا، 20 سال کیا، 30 کیا، 40 کیا، کتنے ڈیکیڈز کیا، جو ہے وہ اتنے سال ہو گئے کہ کئی ساری نسلیں گزر گئی، لیکن انہوں نے جو اللہ کی رحمت ہے اس کا ذائقہ نہیں چکھا، نہ حلال خوری اور حلال کاری کا نظام بنایا، حرام خوری اور حرام کاری ان کا پہناوا بنا، ان کے دفاتر، ان کے معیشت، معاشرت، ہر طرف یہی نظام بنا، مسلسل فرمایا یہی تو ظالم ہے۔ تو فاسق سے اگلا درجہ اب ظالم بن گیا۔ گویا کہ شرک کا ایک
انداز ان کے اندر آ گیا. ظالمون ای المشرکون، کہ طاغوت کے نظام کو اللہ کے نظام کے پیرالل انہوں نے ٹھہرا دیا، بلکہ اس سے بھی آگے اہمیت ہے. اس سے اگلا درجہ ہے کافر کا، کہ گویا کہ اس کی سرحد پہ پہنچ جاتے ہیں، کفر کی سرحد پر پہنچ جاتے ہیں، مسلسل گناہ کبیرہ، اور جب اس کی جسٹیفیکیشن شروع کر دیں تو اب کافر، کہ بھئی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے آپ بڑی بڑی مساجد بنائیں اور ان کو جو ہے وہ تاریخی ورثہ کے طور پر یوز کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بہت عالی شان مساجد ہیں، اور لیکن اس کے اندر کیے جانے والے سجدے وہ اتنی تبدیلی نہیں لے کر کے آتے کہ وہ اتنا کنونس نہیں ہمیں کرتے کہ بھئی جس ذات کو سجدہ کیے وہ اپنی زندگی میں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی بھی لا سکتی ہے، وہ ہمیں درست بھی کر سکتی ہے. اتنا ایمان ہی اس سجدے نے پیدا کیا، تو اس مسجد کا، اس بلڈنگ کا، اس عالی شان کا اور اس کی بناوٹ سجاوٹ کا کیا تعلق رہ گیا؟ عملی زندگی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اندر آنا ہے 10 منٹ کے مسلمان بننا ہے اور پھر باہر جانا ہے اور پھر اپنی زندگی اور پھر باقی ختم. فرمایا کہ یہی لوگ تو فاسق ہیں. فسق، فاسق کہتے ہیں باغی، سرکش کو، حد سے بڑھنے والے، کہ جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور چیز کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کرے. تو فرمایا کہ اب دیکھ لیجیے کہ خدا سے غداری، عہد شکنی، سرکشی، جاننے بوجھتے ہوئے، آزادی ہے، اختیار ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا، اللہ کے قوانین کو ماننے کا، لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ فسق ہے. فرمایا یہ تنبیہ ہمیشہ سے میثاق الہی کا حصہ رہی. جب بھی جس قوم کو اللہ نے اپنی کتاب عطا کی تو ان کے میثاق کا یہ حصہ. اب ہم دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں، کوئی ایک ملک، کوئی ایک ایسا خطہ کہ جس کے اوپر اللہ کے احکام مینوعاً نافذ with the letter and spirit. سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، ان سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں ان کے اندر کتاب الہی سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. کوئی ایک ملک اس پر ہاتھ رکھ لیجیے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ کیا ہم نے کتاب کو معطل کر دی عملی طور پر؟ کیا ہم نے یہ کر دی؟ صرف زبان پر اس کا انکار نہیں لے کر کے آتے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، صرف یہ ضرورت. عملی طور پر وہی ہے جو قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بس یہی لوگ تو ہیں جو فاسق. اللہ پر سمجھ نصیب فرمائے.